أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی 5 آیات مبارکہ، آیہ نمبر 12، 13، 14، 15 اور 16 یہ شامل ہیں. یہ سورۃ الانعام چل رہی ہے، اس کا بھی دوسرا رکوع ہے، اور یہ چونکہ مکی سورہ ہے اور اس کا مرکزی جو تھیم ہے وہ اللہ جل شانہ کی ذات عالیہ کا تعارف، اللہ رب العزت کی حمد، اللہ رب العزت کی توصیف و ثنا، اللہ کے اوصاف حمیدہ، اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا بیان چلا آ رہا ہے تسلسل کے ساتھ مختلف انداز میں. ہوتا یہ تھا کہ جو مشرکین تھے وہ اللہ رب العزت کی جو ذات عالیہ ہے جانتے تھے، مانتے تھے، لیکن شرک کرتے تھے. تو ان کو کیموفلیج وے سے اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف کرایا جا رہا ہے تاکہ عقیدہ خالص، عقیدہ توحید ان کے سامنے لایا جا سکے، لاجواب کیا جا سکے. اس کو کہتے ہیں کیموفلیج وے. کیموفلیج وے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا آرگومنٹ اس انداز میں پیش کرنا کہ جو مد مقابل ہے، جو مخالف ہے، وہ آپ کے آرگومنٹ کا جو نتیجہ جو آپ چاہتے ہیں وہ اس پر متفق ہو جائے، وہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جائے یا خاموش ہو جائے اور اس کے مقابلے میں اپنا آرگومنٹ جو ہے وہ بلڈ نہ کر سکے. اس کو کہتے ہیں کیموفلیج وے. اللہ نے اپنے محبوب نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان سے کہیں قل لمن ما فی السماوات والارض، زمین تمہیں نظر آتی ہے، آسمان تمہیں نظر آتے ہیں، بتاؤ ان کا خالق کون ہے؟ زمین و آسمان کا خالق تو وہ اسی ذات کو مانتے تھے جو اوپر ہے آسمانوں میں. بتوں کا تو ان کو پتہ تھا، ان اندھوں کو، کہ یہ ہمارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے، اور یہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم تو ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا مزید قریبی بنا دیں، ان کو ایک سبب کے طور پر ہم استعمال کریں. حقیقی مالک جب وہ ہے، قرآن مجید نے آ کر کے ان کی ٹیوننگ کی، تھوڑی سی فائن ٹیوننگ، کہ جب تم اتنا مانتے ہو کہ زمین و آسمان کا مالک اور خالق وہ ہے تو پھر کنٹرول بھی اسی کا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں. فرمایا اس سے پہلے کہ وہ کچھ جواب دیں، قل للہ، آپ ان سے کہیں کہ اللہ کا جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. للہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ رب العزت کی ذات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے لکھ رکھا ہے اپنے اوپر رحمت کو. کتب یکتب کہتے ہیں لکھ لینے کے. دوسرے معاملات میں تو کتب یکتب کا ترجمہ احکام جب بندے کی طرف نسبت ہوتی ہے اعلیٰ کے صلے کے ساتھ، تو کتب کا مطلب ہوتا ہے فرض کر دینا. جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں لکھ دیا گیا تم پر روزوں کو، یعنی فرض کر دیا گیا تم پر روزوں کو. اب چونکہ اللہ رب العزت کے ذات کی طرف نسبت ہو رہی ہے تو ہم اس کا ترجمہ فرض نہیں کر سکتے، کیونکہ بندہ اللہ کے اوپر کوئی فرض نہیں کر سکتا، اللہ بندے کے اوپر کوئی چیز فرض کر سکتا ہے. یہاں پہ یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اوپر لکھ لیا ہے رحمت کو لکھ لیا ہے. اس جگہ پہ کیوں تذکرہ فرمایا؟ کیونکہ پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سابقہ اقوام کی مثال دی کہ ان سے عبرت حاصل کر کہ جب انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کی نافرمانی کی، الم یروا کم اہلکنا من قبلہم
کتنی ہی بستیاں ہم اس سے پہلے ہلاک کر چکے کہ ہم نے زمین کے اوپر ان کو اختیار دیا، قدرت دی، اور آسمان سے ہم نے ان کے لیے بارشیں برسائی، ساری نعمتیں ان کو دیں، لیکن انہوں نے نافرمانی کی فأہلکناہم، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ گویا کہ اللہ رب العزت کی صفت جو جباری ہے، قہاری ہے، اس کا ظہور تھا۔ تو اب اللہ رب العزت نے اپنی جو صفت رحمت ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، تاکہ بندوں کے اندر رحمت کی امید، توبہ کی امید جو ہے وہ جگائی جا سکے، بندے کو پتہ ہو کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے اور کتنی رحیم و شفیق ذات ہے۔ جامع صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کتاب التفسیر میں، اس کے اندر فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت نے میرے غصے پر غلبہ پا لیا ہے، میری رحمت نے میرے غصے پر غلبہ پا لیا۔ اگر اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب نہ ہوتی تو کوئی کافر نہ زندہ ہوتا، نہ ہی وہ کوئی نعمت انجوائے کر رہا ہوتا۔ انسان کیا ہے؟ انسان کا حال یہ ہے کہ اگر اس کو کسی کے اوپر غصہ آتا ہے، دنیا میں جو بھی طاقتور ہوتا ہے وہ سب سے پہلے مخالف کی معاشی ناطقہ بندی کرتی ہے۔ دنیا میں جتنی طاقتور اقوام ہیں وہ اپنے مخالفین کی کمزوروں کو دبانے کے لیے، اپنی مرضی کے ایگریمنٹس ان کو منوانے کے لیے سب سے پہلے ان کی معاش کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، ان کی تجارتی شاہراہوں کے اوپر قبضہ کریں گے، سمندری راستوں کے اوپر قبضہ کریں گے، کہ اس کی تجارت کنٹرول میں کرو گے، اس کا معاش کنٹرول میں کرو گے تو پھر اس سے جو مرضی شرائط منوا لیں۔ انسانی تاریخ ہے، ہزاروں سال کے اوپر محیط ہے، آپ کسی کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ دنیا میں جو بھی قوم طاقتور رہی ہے وہ مخالف کی سب سے پہلے جو کمزوری ہیں، جو فالٹ لائنز ہیں، ان کے اوپر اٹیک کرتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اس انسان کو پیدا کیا۔ تو اگر یہ 90-100 سال میرے کفر، میرے انکار، ناشکری کے بعد بھی آ جائے گا نا، ایک دفعہ پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ، اپنے خالق کا نام لے لے گا، تو اللہ کی ذات اس کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے گی۔ تو اتنی بڑی رحیم اور شفیق ذات ہے اللہ رب العزت کی۔ فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اس نے اپنی ذات کے اوپر رحمت کو لکھ رکھا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اللہ کی رحمت کا ظہور کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ وہ ضرور بضرور تمہیں جمع کرے گا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کی طرف۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پہ اِلَى بمعنی فی ہے، یعنی فی یوم القیامہ او فی القبور۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن میں۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ پہلے تمہیں سب کو قبروں میں جمع کرے گا، موت کے بعد جو بھی جس کا ٹھکانہ وہاں لکھا ہے، اور پھر جب مٹی میں مٹی ہو جائے گی تو روز قیامت اللہ رب العزت جب زمین کو حکم دیں گے کہ بھائی جو جو ہماری امانتیں ہیں وہ واپس کرو، اب اللہ رب العزت کی طرف سے روح جو ہے وہ دوبارہ سب انسانوں میں پھونک دی جائے گی، اور اب وہ سارے کے سارے سرفس کے اوپر واپس آ جائیں گے۔ الی یوم القیامہ لا ریب فیہ، فرمایا تمہیں لگتا ہے کہ محال ہے، مشکل ہے، ہڈیاں بوسیدہ اور جسم مٹی میں مل جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، کیسے دوبارہ زندگی ملے گی؟ ساتھ ہی فرما دیا وہ جملہ لے کر کے ہے طاقتور کہ جس سے قرآن مجید کا آغاز ہوا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس طرح یہ کتاب تمہارے سامنے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہزاروں سال تک بھی تم اس میں ریسرچ کرو، کوئی غلطی نکالنے کی کوشش کرو، نہیں نکال سکتے۔ لا ریب فیہ، اس کتاب سے پہلے تمہیں عقیدہ بنانا پڑے گا کہ یہ سچے رب کی طرف سے سچا کلام ہے۔ اسی طرح سے عقیدہ آخرت، روز قیامت کا برپا ہونا، یوم حشر کا سامنے آنا، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، فرمایا لا ریب فیہ، بعینہ وہی اس طرح یہاں پر استعمال فرمائی لا ریب فیہ، کہ اس دن کے آنے کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا، خسارے میں پڑے، فهم لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان نہیں لے کر کے آتے، یعنی جو لوگ عقل اور فطرت سلیمہ کے مخالف ہیں، جو نیچر کا دین ہے دین اسلام، اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف، کہ اس کی نشانیاں جا بجا بکھری پڑی ہیں کہ وہ کتنی بڑی ذات ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، تمہاری اپنی ذاتوں کے اندر اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، تم باہر دیکھو تمہیں ہر طرف اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی، اس کے باوجود تم اس کا انکار کرو، اس کی مخالفت کرو، اس کو جھٹلاؤ۔ فرمایا فہم لا یؤمنون، یہ لوگ خسارے والے، انہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈالا ہے، اللہ نے ان کو خسارے میں نہیں ڈالا۔
اللہ نے تو ہر طرف ان کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں رکھی ہیں کہ یہ اللہ کو پہچان جائیں. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اور فرمایا کہ وہی تو ذات ہے کہ اس کے لیے جو کچھ ٹھہرا ہے رات میں, وَالنَّهَارِ, اور دن میں. وَلَهُ مَا سَكَنَ, دن اور رات کی وجہ سے جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں اس کے سکون کے اندر اور اس کی حرکت کے اندر, ہر تبدیلی پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک خدا ہے, مالک کائنات ہے, خلاق عالم ہے. وہ صرف فرماتے ہیں ما سکن وما تحرک, یعنی جو چیز سکون میں ہے اور جو چیز بھی ہل رہی ہے, حرکت کر رہی ہے, ہر چیز کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات کا قبضہ ہے. دن اور رات کا جو آنا جانا ہے یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے. جس طرح زمین و آسمان کی تخلیق اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے, اس طرح دن اور رات کے آنے جانا اس میں اللہ رب العزت کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. دس از ہیوج ریولوشن, بہت بڑا انقلاب ہے یہ. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس چیز کو اپنی قدرت کاملہ کی بہت بڑی نشانی کے طور پر پیش کیا ہے. مثال کے طور پر سورہ آل عمران ہے, اس کی مشہور آیہ نمبر 190, ان فی خلق السماوات والارض, آخری رکوع کا آغاز ہو رہا ہے. آخر کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر معمول مبارک یہ تھا کہ تہجد کی نماز کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سورہ آل عمران کی آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, لوگوں زمین و آسمان کی تخلیق میں, دن اور رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. عقل تو رب العزت نے ہر ایک کو عطا فرمائی ہے, ہر انسان اس میں غور و فکر کر سکتے ہیں. فرمایا زمین و آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں لآیات لأولی الالباب, بہت بڑی نشانیاں ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ سورہ یونس کے اندر فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار, آیہ نمبر 6 کے اندر, بے شک دن اور رات کے اختلاف میں, والنہار, اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ایسی قوم کے لیے نشانیاں رکھی, لآیات لقوم یتقون, کہ جو تقوی اختیار کرتی ہے, جن کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے, وہ زمین و آسمان اور دن رات کے آنے جانے میں غور و فکر کرتے ہیں, اور اس میں بہت بڑی نشانی ہے اللہ رب العزت کی ذات کی, وہ پہچان سکتے ہیں. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سورۃ الاسراء میں فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ, کہ ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے. اور اللہ رب العزت نے سورہ قصص میں فرمایا سب سے نرالے انداز میں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا, آپ ان سے فرمائیں کیا خیال ہے تمہارا اگر اللہ ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر رات کو طاری کر دے. دنیا میں ایک خطہ ایسا بھی ہے 6 مہینے کے لیے رات ہی رات ہے, سورج کا وجود ہی نہیں, نہ روشنی کا وجود ہے. اب سیاہ گھپ رات ہے, لیکن وہ لوگ اپنے کام کاروبار میں نکلے ہوئے, آفیسز کھلے ہوئے, تجارتی مراکز سارے کھلے ہوئے. کیا ہے جی, یہ گھنٹے ہم نے دن کے لیے فرض کر لیا, 12 گھنٹے انہوں نے خود دن کو دیے, 12 گھنٹے رات کو دیے, حالانکہ ہے ساری کی ساری رات. دوبارہ ہوتے ہیں نیکسٹ 6 منتھس آتے ہیں تو اس میں سورج تنا ہوا ان کے اوپر, رات کا وجود ہی نہیں. اب انہوں نے پھر وہ 24 گھنٹے کی اپنی ڈیوائڈ کی ہوئی ہے, تقسیم کی ہوئی ہے. سورج عین سوا نیزے پہ سوئے ہوئے, کیا ہے جی رات ہے, ہم نے فرض کیا ہوا اس کو رات. اللہ نے بندے کو کس حد تک مجبور کیا کہ دیکھو کتنی نشانیاں ہماری دن اور رات کا آنا جانا, زمین و آسمان کا مالک, سورج چاند کا مالک, سارا کا سارا نظام اللہ رب العزت کی قبضہ قدرت کے اندر ہے. وہیں پر سورہ قصص کے اندر ہی آیہ نمبر 71 میں پہلے رات کی مثال دی, 72 میں دن کی مثال دی. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا, سوچو اگر تمہارے اوپر اللہ ہمیشہ کے لیے دن کو مسلط کر دے الی یوم القیامہ, قیامت کے دن تک, من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل, کون ہے تمہارے لیے جو رات کو لے کر کے جس میں تم سکون حاصل کرتے. سورہ نبا میں فرمایا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا, ہم نے 24 آورز کی تمہاری ڈسٹریبیوشن کی ہے, تقسیم کی ہے. دن کو تمہارے لیے ذریعہ معاش بنایا ہے, رات کو تمہارے لیے ذریعہ سکون بنایا ہے, اس کو ہم نے لباس بنایا ہے. یہ تو ہم انسانوں نے ساری کی ساری ترتیبیں اپنی جو نیچر کی ترتیب ہے اس کو تبدیل کر لی ہے. دن میں 12 بجے تک صاحب لوگ سوئیں گے, 12-1 بجے تک, حالانکہ ترتیب یہ تھی کہ صبح دن چڑھتے ہی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے معاش, اپنے گھر کی طرف, اپنے گھر سے نکلیں اللہ کا نام لے کر کے معاش کی طرف چلے جائیں, اور دن ڈھلے عصر کے وقت تک اپنا کیلکولیشن ساری مکمل کر کے واپس اپنے گھروں میں آ جائیں. لیکن جو ہے وہ الٹی ہی چال چلتے ہیں, دیوان گانے عشق, آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے. ایسی دیوانگی طاری ہوئی ہے ہمارے معاشرے کے اوپر. 12-1 بجے صاحب لوگ جائیں گے اپنے کام دھندے پہ, اور رات کو 12-1 بجے 2-3 بجے اپنا سٹور وغیرہ بند کر کے لوٹیں گے. ماشاءاللہ
ایسی صورت میں کہاں گئی وہ تہجدیں کہ جن کے فضائل اتنے زیادہ ہیں، اور مسلمان نوجوان جو سجدوں سے مساجد کو اور مصلوں کو روشن کیا کرتے تھے، جن کی جوانی اللہ کے لیے ہوا کرتی تھی، اور اللہ رب العزت ایسی قوموں کو غلبہ دیا کرتے جو سحر خیز ہوتے، کہاں سے نکلیں گے وہ نوجوان؟ فجر کی نماز با جماعت پڑھنے والے اور مساجد کو آباد کرنے والے کہاں سے آئیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگلے دن صبح 12 بجے تک سونا ہے کیونکہ رات کو دیر سے آئیں، تو ساری ترتیب ہی الٹ ہے۔ اب اللہ رب العزت فطرت کی تقسیم کیسے فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے کیا کیا؟ دن اور رات کا آنا جانا یہ بہت بڑا ریولوشن ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا وآیۃ لہم اللیل، دیکھو ایک نشانی میں غور کر لو، یہ جو رات ہے ہماری بہت بڑی نشانی، نسلخ منہ النہار، ہم پھر رات کی کھال اتارتے ہیں۔ سلخ یسلخ کہتے ہیں کوئی تہ جو اوپر چڑھی ہوتی ہے اس کو اس سے جدا کرنا، یہ بہت طاقت کا کام ہے، بہت حکمت کا کام ہے، آسان نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں نسلخ، اللہ یہ نہیں فرماتے کہ ہم دن کو اس میں سے طلوع کرتے ہیں، نکالتے ہیں، آسان اصطلاح، لیکن جو عینیں جو چیز چاہیے تھی وہی بیان کیا۔ سلخ یسلخ، ہم کھال اتارتے ہیں، رات کو اس میں سے اتارتے ہیں اور اس میں سے پھر نکلتا ہے دن، نسلخ منہ النہار، اس میں سے ہم یہ تمہارے لیے دن لے کر کے آتے ہیں۔ بہت بڑا انقلاب آتا ہے، ہر دن جو نیا شروع ہوتا ہے یہ اللہ کی قدرت کا بہت بڑا کرشمہ ہوتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سنو وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ جب وہ اتنا بڑا طاقتور ہے نا تو وہ تم سے ہرگز غافل نہیں۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اتنا بڑا اللہ ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، کیا اللہ کے علاوہ میں بناؤں کوئی دوست، کوئی ولی، کوئی مددگار، کوئی اور بناؤں؟ فاطر السماوات والارض، جبکہ وہ اللہ تو وہ ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا ہے، بنانے والا ہے۔ وہ یطعم، اللہ تو وہ ہے جو کھلاتا ہے، ولا یطعم، کھلایا نہیں جاتا۔ اللہ نے عجیب انداز میں اپنا تعارف کروایا۔ وہ یطعم، انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے کھانا کھانا، سب سے بڑی ضرورت ہے اس کے پیٹ کی۔ بعض فقہاء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جو 5 ارکان ہیں شریعت کے، 5 نہیں ہے وہ 6 ہیں، 5 کے علاوہ چھٹا ہے پیٹ کا مسئلہ، معاش، جس کو دین اسلام بہت اہمیت دیتے ہیں۔ بھائی وہ پیٹ کا مسئلہ حل ہوگا تو باقی 5 کی طرف انسان توجہ دے سکے گا نا، فوکس ہو سکے گا۔ وہ یطعم، قرآن مجید ہی میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ طٰہٰ کے آخری رکوع میں آیت نمبر 132 میں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اب اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر قائم رہیں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، استقامت اختیار کریں نماز کے اوپر۔ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت سارے وعدے پورے فرماتے ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ساتھ فرمایا کہ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، رزق ہم دیں گے، رزق سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں کے اوپر لطیف ہے، یرزق من یشاء، اس کو چاہتا ہے رزق دیتے۔ هو القوی العزیز، طاقتور وہی ہے، غالب وہی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ رزق کے سارے ذرائع پر اللہ رب العزت کی ذات کا کنٹرول ہے، زمین کے سارے خزانے اس کے پاس ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ وہ ذات تو ایسی، وہ یطعم، وہ کھلاتا ہے۔ محسنین فرماتے ہیں گویا کہ اس کے اندر اشارہ کر دیا کہ اللہ کو ہر وہ انسان محبوب ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانے کی صفت اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سورہ مدثر کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ہم ان کو پکڑیں گے نا، فی جنات یتساءلون، تو اب ان سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، کس نے تمہیں ڈالا ہے سقر میں؟ سقر جہنم کی جو وادی ہے ان میں سے ایک وادی ہے، کس نے ڈالا تمہیں یہاں سے؟ تو وہ سب سے پہلا ریزن بیان کریں گے ولم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلی وجہ یہ۔ دوسری وجہ وہ بیان کریں گے ولم نکن نطعم المسکین، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو گویا کہ جہنم میں وہ لوگ گئے ہیں کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ کھانا کھلانے والے کو اللہ رب العزت اپنے گھر جنت میں جگہ دیتے ہیں، اپنی قربت میں جگہ دیتے ہیں۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، آپ ان سے فرمائیں بے شک مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے ان اکون اول من اسلم، کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہو جاؤں، سب سے پہلے اسلام پہ مرنا، اسلام پہ جینا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین ولا تکونن من المشرکین، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ آپ نہ ہو جائیں مشرکین میں سے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ ان سے کہیں بے شک میں ڈرتا ہوں
اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے کہ ہر ایک کا اللہ رب العزت نے حساب لینا ہے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اب کائنات کے سب سے بڑے سوال کا جواب، سب سے بڑا سوال سکسیس اور کامیابی کیا ہے؟ انسان مال میں تلاش کرتا ہے، دولت میں تلاش کرتا ہے، اچھی نوکری، بڑی ڈگری، لاکھوں روپے ماہانہ انکم، بڑی گاڑیاں، لگژریس لائف، تعلقات، پی آر، پیسہ، پاور، منی، ویلتھ، انسان ان سب چیزوں کو کہتا ہے یہ سکسیس ہے، یہ فلاں کامیاب ہو گیا۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، فرمایا سنو وہ عذاب عظیم اس دن جس سے ہٹا لیا گیا، فقط رحمہ، وہ وہی شخص ہے کہ گویا کہ اس پر اللہ رب العزت نے رحمت فرما دی۔ وذالک الفوز المبین، یہ ہے کھلی کھلی سب سے بڑی واضح کامیابی۔ سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ فمن زحزح عن النار، جس سے جہنم کو ہٹا لیا گیا، جہنم کے عذاب سے جس کو بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دی گیا، فقد فاز، یقیناً یہی شخص کامیاب ہے۔ گویا کہ کامیابی بتا دی کہ کامیابی یہ ہے، وذالک الفوز المبین، یہ کھلی کامیابی ہے۔ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔